اردو میں شہد، عربی میں عسل اور انگلش میں ہنی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جسے خود رب ذوالجلال نے باعث شفا قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ نحل میں ارشاد ربانی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک شہد اور دوسرا قرآن پاک۔ دور حاضر کے ماہرین طب نے بھی شہد کے کئی فوائد بیان کیے ہیں۔ شہد کی مکھیاں صرف شہد پیدا نہیں کرتی بلکہ زرعی شعبہ میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ شہد کی مکھیاں چھتے کی صورت میں رہتی ہیں جس میں 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم کردار ملکہ کا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت 2 ملین ٹن شہد سالانہ حاصل کیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ شہد چین سے حاصل ہوتا ہے۔ دیگر زیادہ شہد پیدا کرنے والے ممالک میں ترکی، کینیڈا، ارجنٹائن شامل ہیں۔ پاکستان میں شہد کی سالانہ پیداوار تقریباً 30,000 ٹن ہے، جس میں سب سے زیادہ شہد خیبر پختونخوا سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں شہد کے تقریباً 30,000 فارم موجود ہیں، جن سے تقریباً 12 لاکھ افراد منسلک ہیں۔ بیری کا شہد سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگا تصور کیا جاتا ہے، جس کی قیمت 1 لاکھ روپے فی من سے زائد ہے۔ ملک میں گزشتہ 1 سال سے جاری کرونا وائرس کی لہر نے اس صنعت کو بھی متاثر کیا ہے۔ جراثیم کو اسپرے اور فارمرز کے بر وقت فارم میں نہ پہنچنے سے ایک طرف شہد کی مکھیوں کی اموات واقع ہوئی ہے تو دوسری طرف شہد کی قیمتوں میں بھی کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ ہماری تھوڑی سی لاپرواہی سے شہد کی مکھیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے اس صنعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی حفاظت اور عوام میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے 20 مئی کو شہد کی مکھی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ لاہور میں شہد فارمنگ سے منسلک میاں عثمان نے شہد کی مکھی کے عالمی دن کے موقع پر اوصاف ڈیجیٹل سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا، شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد شہد کی مکھیوں کی خدمات کو سراہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر کسی بھی مخلوق کو بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ شہد کی مکھیاں ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں پودوں سے بیج حاصل کرتی ہیں اور اس سے پولینیشن کا عمل ہوتا ہے۔ حالیہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھیاں اگر ختم ہو جائیں تو اس کے چند ہی سال کے بعد اس زمین سے انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کا بہت بڑا رول ہے، لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے ایک فارمر کے لیے شہد کی مکھیاں کس قدر اہم ہیں اور ایک عام انسان کے لیے شہد کی مکھیوں کا کیا کردار ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک فارمر جو ہے اس کا یہ بزنس ہے، وہ ایک اس کے لیے ذریعہ معاش ہے اور اس سے وہ اپنا رزق کماتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے شہد کی مکھیوں میں بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے قرآن پاک میں شہد کو شفا کہا گیا ہے کہ اس میں ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ عام طور پر لوگ مکھیوں میں یہی جانتے ہیں کہ مکھیوں سے شہد حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مکھیوں سے 6 قسم کی چیزیں اور بھی حاصل کرتے ہیں، جس میں پولن ہے۔ پولن ایک انتہائی طاقتور چیز ہے اور آپ اس میں منرلز اور اس میں تمام وٹامنز اور B1، B2، B6، B9، B12 اور اس قسم کی بہت ساری مزید منرلز اور چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ویکس حاصل کرتے ہیں۔ ویکس وہ ہے جو کہ آپ کی کاسمیٹکس کی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، لپسٹک کے اندر، اور جب سردیوں میں پاؤں پھٹتے ہیں تو ادھر ویسلین لگائی جاتی ہے، ادھر بھی موم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک رائل جیلی اس سے حاصل ہوتی ہے، یہ آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے اور آپ دیر پر جوان رہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ لفظوں کی حد تک اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اس سے آپ شہد حاصل کرتے ہیں جو کہ ایک شفا ہے۔ ادھر سے آپ کو پروپولس حاصل ہوتا ہے جو کہ آپ کے زخموں کے اوپر مرہم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھر سے وینم حاصل ہوتا ہے جسے مختلف ڈاکٹر ایلوپیتھی میں اور ہومیوپیتھک میں اور حکیم حضرات بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وینم اصل میں کہا جاتا ہے جو مکھی، شہد کی مکھی کا ڈنگ ہوتا ہے اس کو۔
تو ہمیں جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نیچر کے جو بیسک اصول ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی 5G لانچ کیا گیا تو اس سے شہد کی مکھیوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے، اس سے وہ راستہ بولتی ہیں اور ان کے مرنے کا بھی خدشہ ہے۔ تو دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کچھ ایسی ایکٹ نہ ہو، ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے شہد کی مکھیوں کو نقصان پہنچے۔ یہ ہمارا احساس ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ آنے والی ایک بہت بڑی صنعت ہے، ایک انڈسٹری ہے، اور آپ کو بھی اس کام میں آنا چاہیے اور اس سے اپنا ذریعہ معاش بنانا چاہیے۔ یہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ کچھ مکھیوں کے رائٹ لیفٹ میں بیگز ہوتے ہیں جن میں انہوں نے پولن رکھے ہوتے ہیں، یہ پولن ہی اندر جا کے ان کو ڈیلتے ہیں۔ دوبارہ اوپر آئیں اس فریم کی طرف، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لمبی سی جو ایک نظر آ رہی ہے یہ ملکہ ہے اس کی، یہ بڑی واضح ہے، یہ موو ہو رہی ہے جدھر ادھر کو ہو رہی ہے، باقی مکھیاں پیچھے ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی ٹیل جو ہے یہ لمبی ہے، یہ اس کی کوئین ہے جو انڈے دیتی ہے۔ ماحول دوست اور نوا بخش مکھیوں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بھی اس صنعت کی ترقی کے لیے اہم اقدام اٹھانے چاہیے۔ عرفان صادق، اوصاف ڈیجیٹل، اسلام گڑھ، آزاد کشمیر۔